السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصور کی تصویر دیکھ کر ہی اس کی مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ کتنا بڑا فنکار ہے۔ لیکن اس مصور کی مہارت کا صحیح اندازہ اس آرٹ کے ماہر زیادہ بہتر لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح خالق کی کائنات کو دیکھ کر اور سمجھ کر اس کی عظمت صحیح طرح واضح ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی بہت سے پہلو نظروں سے اوجھل ہیں، بہت سے رازوں پر سے پردہ نہ اٹھایا جا سکا ہے۔ ابھی ہم صرف اس کائنات کی وسعت پر ایک نظر ڈالیں گے، لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ ایسا ہی اس وقت ہے کہ یہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات ہم کچھ دیر بعد کریں گے۔ یہ زمین ہمارا حوالہ ہے اور اس زمین سے اوپر جو کچھ ہے وہ آسمان ہے، جس میں چاند، سورج اور ستارے سبھی آتے ہیں۔ لیکن زمین تو ایک گولے کی شکل کی ہے، تو اگر آپ شمالی قطب سے اوپر دیکھیں تو آسمان کے ایک حصے کو ہی دیکھ پائیں گے۔ شمالی قطب پر بالکل آپ کے پاؤں کے نیچے دوسری طرف جنوبی قطب ہے۔ وہاں سے کوئی شخص اوپر دیکھتا ہے تو اسے آسمان کا دوسرا حصہ نظر آتا ہے۔ اس زمین کے خط استوا سے اوپر بھی آسمان کچھ اور نظر آئے گا۔ مطلب یہ کہ زمین کے ہر طرف اوپر آسمان ہے، جو ایک بہت بڑے کرہ کی طرح ہے۔ یہ آسمان دن میں نیلا نظر آتا ہے اور رات کو کالا۔ اس کی وجہ ہوا کا غلاف ہے جس نے زمین کو لپیٹ رکھا ہے۔ در حقیقت آسمان سے مراد زمین سے جو کچھ بھی اوپر فضا ہے، اور سورج، چاند، ستارے، یہ سب آسمان ہی ہیں۔ اس علم کا نام علم فلکیات ہے۔ چاند زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، زمین خود اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد گردش میں ہے، اور سورج خود بھی گردش میں ہے۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ ستارہ وہ ہوتا ہے جس میں سے روشنی اور حرارت خارج ہوتی رہتی ہے۔ سیارہ وہ ہے جو کہ ستارے کے گرد گردش میں ہو، لیکن وہ خود ستارے کی طرح آگ کا گولا نہ ہو۔ زمین کے علاوہ اور بھی سیارے ہیں جو سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ چاند وہ فلکی جسم ہے جو کسی سیارے کے گرد چکر لگائے۔ اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی ستارے کی روشنی سے چمکتا ہے، جیسے زمینی چاند سورج کی روشنی سے منور ہوتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو منور کیا، اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ سورہ یونس۔ سورج ہمارا ستارہ خود ستاروں کے ایک مجموعے یا کہکشاں کا ایک ممبر ہے۔ اس کہکشاں کا نام ملکی وے ہے۔ اس ستاروں کے مجموعے میں 100 ارب ستارے ہیں۔ یہ اربوں ستارے اور سیارے اپنے زبردست کشش ثقل کے باوجود اپنے مداروں میں گردش میں ہیں۔ کب سے کوئی نہیں ٹکرا رہا، اپنا راستہ بدل نہیں رہا، ایک بیلنس ہے، توازن ان کے درمیان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور توازن پیدا کیا۔ سورہ رحمان۔ اس کہکشاں ملکی وے سے چھوٹے بڑے اندازے کے کائنات میں 200 ارب سے لے کر 2000 ارب کہکشائیں اور ہیں۔ یہ سب گردش میں ہیں، ایک دوسرے سے بہت دور اور مزید دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر ستارے کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد تباہ ہو جاتے ہیں، پھٹتے ہیں یا مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اوسط درجے کے ستارے ریڈ جوائنٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سورج بھی ایک اوسط درجے کا ستارہ ہے۔ سورج کی جب عمر ختم ہوگی تو وہ پھولنا شروع ہو جائے گا اور ایک سرخ دیو کی شکل اختیار کر لے گا، اور اس عمل میں اپنے قریب ترین سیارے عطارد اور زہرہ کو ہڑپ کرتے ہوئے زمین کے قریب آ جائے گا اور زمین کو خاکستر کر دے گا۔ نوری سال۔ فلکی فاصلے اتنے بڑے ہیں کہ انہیں کلومیٹر میں ظاہر کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے ہماری زمین سے اپنے قریب ترین ستارے سورج سے تقریباً 14 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر ہے۔ روشنی کی رفتار تیز ترین رفتار ہے جو غیر مادی شے کی ہو سکتی ہے۔ کوئی مادی شے اس رفتار سے سفر نہیں کر سکتی۔ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، یعنی روشنی 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ایک سیکنڈ میں طے کر سکتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں روشنی 1 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی ایک گھنٹے میں۔ تو سورج جو روشنی چلے گی تو زمین تک 14 کروڑ 80 لاکھ کا فاصلہ 1 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کرتے ہوئے تقریباً 8 منٹ اور 20 منٹ بعد زمین تک پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے 8 منٹ اور 20 سیکنڈ ہمارے آنکھوں تک پہنچے گی اور اسے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اس طرح سورج غروب ہو چکا، لیکن ہمیں 8 منٹ 20 سیکنڈ تک نظر آتا رہتا ہے۔ ایک مثال اس کی یوں ہے کہ سورج ایک ربڑ کا پائپ نلکے سے لگایا ہوا ہے اور کسی جگہ پانی دینے کے لیے لگایا ہوا ہے۔
یہ پائپ اتنا لمبا ہے کہ نلکے کے دوسرے سرے پر پانی نلکا کھولنے کے بعد 2 منٹ میں پہنچتا ہے۔ اس کی مثال کو آپ اس طرح لے سکتے ہیں۔ اسی طرح زمین بڑی دوربینوں سے 25 لاکھ نوری سال دور کے ستاروں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ دراصل 25 لاکھ سال پرانا ماضی دیکھ رہے ہوتے ہیں، حال کا پتہ نہیں۔ کبھی خبر آتی ہے کہ 2.5 ملین نوری سال دور ایک ستارہ بلیک ہول میں تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ بھائی یہ 25 لاکھ سال پرانی خبر ہے۔ لطف اٹھائیں، ہبل ٹیلیسکوپ اس سے بھی دور اربوں نوری سال تک، اور اسی طرح جیمز ویب بھی۔ مطلب کیا؟ ہم جو کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ سورج اور اس کے گرد گردش کرنے والے سیاروں کے نظارے منٹوں پرانے ہیں۔ باقی سورج سے آگے ستارے، ان کے سیارے، وہ چند سالوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں پرانے سال نظارے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا اب آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے، یا ہو سکتا ہے ابھی 1 منٹ بچا ہوا ہے؟ ہم کچھ بھی کرنے نہیں جان سکیں گے۔ جو کچھ آسمانوں پر نظر آ رہا ہے ان کا کیا علم ہے؟ یہ ایک انسانی علم کی حد ہے، اس سے زیادہ انسان نہیں جا سکتا۔ اور علامہ محمد اقبال نے کہا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن۔